اساتذہ کرام، عزیز دوستو، بھائیو، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو یہاں اس پروگرام کے شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم ایک مختصر سے پیغام پر اور مختصر سی دعوت پر یہاں جمع ہوئے اور اپنا قیمتی وقت ہم نے نکالا۔ تو سوال یہ کہ ہم کیوں یہاں جمع، کہ اساتذہ کرام کے سامنے بولا ہی نہیں جا رہا، لیکن یہ کہ اب جس پروگرام کو لے کر ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس سوچ کو لے کر یہاں ہم تشریف فرما ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا ایجنڈا ہے۔ تو اس مختصر سی نشست میں ہم آج گفتگو کریں گے کہ جیسے کہ آپ سب حضرات کے ذہنوں میں ہے کہ جامعۃ الرشید کو ایک ان کی جو ضرورت تھی اس کے پیش نظر ایک بورڈ ان کو دیا گیا حکومت کی طرف سے، اور اب اس میں ویسے تو اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اس کی جو ایک ذہنیت دی جا رہی ہے، یا ابھی تک ہم لوگ جو باہر سے بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں تو وہ کچھ اور طرح کی ہیں، اور مختلف تبصرے ہیں، منفی تبصرے بھی ہیں اور مثبت تبصرے بھی ہیں، تو بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہم چونکہ اسی مدرسے کے اندر ہم پڑھ کر آگے گئے اور پھر کچھ جامعۃ الرشید کے اندر ہی پڑھے اور وہاں سے ہی سند فراغت حاصل کی، اور کچھ ہمارے احباب ایسے ہیں کہ جو یہاں پڑھنے کے بعد پھر دوسرے مدارس سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی۔ تو ہم یہاں مل کر بیٹھیں، اپنے اساتذہ کرام کی باتیں سنیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں کیا جو ڈیڈ لائن دیتے ہیں، کیا وہ ہمیں رہنمائی ہماری کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس حوالے سے یہ بہت مفید ہوگا یہ پروگرام کہ ظاہر ہے کہ ہم عملی میدان میں ہیں اس وقت، اور عملی میدان میں اس وقت ہم کوئی کسی بڑے ادارے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یا کوئی کسی درمیانے کے ساتھ، یا کسی کم از کم مکتب کے ساتھ وہ اس وقت متعلق ہے، اور وہ الحمدللہ اپنے دینی فرائض سر انجام دے رہا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بورڈ کیا ہے، اور اگر اس کو میں سمجھوں اور اس کو میں دیکھوں تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ اس میں آپس میں کوئی چپکرش ہے حقیقت میں، یا کوئی حقیقت میں کوئی ایسا اختلاف ہے بھی، یا ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میں اپنے مکتب کو یا اپنے اس ادارے کو جس کے ساتھ میں اس وقت متعلق ہوں، کام کر رہا ہوں، اگر اس میں بھی چلا جاؤں اور میں اس ادارے کو اگر اس کے ساتھ احاط کر لوں، ملحق کر لوں، تو مجھے کیا کیا اس سے فوائد ہوں گے؟ کیا یہ میں اگر ملحق کروں گا تو نقصانات مجھے کوئی ہونے والے ہیں، کیا اس کے کوئی چانسز ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر کروں گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ اگر جامعۃ الرشید والوں نے بنوایا یا منگوایا اپنے لیے یا اس کو حاصل کیا تو اس کی کیا ضروریات تھیں، ان کی کیا مجبوریاں تھیں؟ تو کچھ چیزیں چونکہ ابھی پچھلے جب یہ مجمع علوم اسلامیہ بنا تو اس کے بعد پھر ایک فضلہ اجتماع بھی رکھا گیا جامعۃ الرشید میں، تو کچھ ساتھی ہم میں سے بھی وہاں گئے، وہاں بھی ہم نے بڑوں کی باتیں سنی، اور اس کے بعد پھر ہم 3 روزہ ورکشاپ بھی ہوئی جو پورے پاکستان سے مدارس کے متممین کو وہاں پہ بلایا گیا، اور 3 روزہ ورکشاپ میں ہم کو اس کے مقاصد بتائے گئے۔ اور پھر حال ہی میں چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر حضرت استاد صاحب مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پاکستان سے ہی مختلف صوبوں سے اور ڈویژنوں سے مسئولین کے تقرری کے حوالے سے ایک مجلس منعقد ہوئی، تو اس میں ہمارے استاد جی مفتی نور شاہ صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، تو ان کے سامنے کچھ حضرت استاد صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں رکھی گئیں، اور خاص طور پہ یہ پیغام تھا اپنے فضلاء کرام کے لیے، اور خاص طور پر بڑل سے پڑے ہوئے آگے جو ہمارے احباب چلے گئے ہیں ان کے لیے کہ ان کو جمع کیا جائے، اور ابتدائی ایک طور پر ان کو ایک پیغام ہماری طرف سے دیا جائے۔ تو انشاءاللہ وہ کیا پیغام ہوگا وہ استاد جی بھی ابھی تشریف لائیں گے اور وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آخر میں ایک سیشن ہوگا جس میں سوال و جواب ہوں گے، تو سوال و جوابات میں آپ اپنے دل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اساتذہ کے سامنے رکھیں گے، اور اساتذہ کوشش کریں گے کہ ان میں ان کے جو جوابات انہوں نے آگے ان سیشن کے اندر سیکھے ہیں یا وہاں سے ان کو ملے ہیں وہ آپ کے سامنے وہ پہنچائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ کہ فیس بک کی طرف سے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں وہ ہم آپس میں لے کر اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں،